أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب ساتھی یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. زندگی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے اور اس زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ذرہ، ایک ایک ساعت وہ بہت قیمتی ہے. قیمتی اس لیے ہے کہ اگر ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے تو اس کی واپسی کی کوئی صورت ممکن نہیں. جو چلا گیا وہ چلا گیا. اس لیے جس نے زندگی کے اوقات کی حفاظت کی، اس کو قیمتی بنایا اور اس کو ضائع ہونے سے بچا لیا، یہ کامیاب انسان ہے اور بڑا خوش نصیب انسان ہے. اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک شخص کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، حسن یہ ہے کہ یہ لا یعنی بیکار بے مقصد کام کو چھوڑ دے گا. ایک مسلمان کے ایمان کی خوبصورتی فرمایا ہے اس کو کہ یہ اپنی زندگی میں لا یعنی کام نہیں کرے گا. لا یعنی کام کیا ہے؟ بے مقصد کام کیا ہے؟
محدثین فرماتے ہیں کہ جس کام کا نہ دنیا میں کوئی جائز فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ، نہ دنیا کا کوئی جائز فائدہ۔ بہت سارے کام اس دنیا میں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں دنیا کا فائدہ ہو جائے۔ ایک تاجر دکان کو وقت دیتا ہے تاکہ کیا ہو جائے؟ رزق حلال ہو جائے، یہ دنیا کا جائز فائدہ ہے۔ اور ایک کام وہ ہوتا ہے جس سے ہماری آخرت بن جائے۔ مثلا ہم نے ابھی نماز پڑھی، آپ ساتھی بیٹھ گئے، کچھ گشت پہ چلے گئے، ہر ساتھی یہ کیوں کر رہا ہے؟ آخرت کی فکر کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایک کام ایسا ہے جس سے نہ دنیا کا کوئی جائز فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، مثال کے طور پہ گھر کے باہر بیٹھ جائے اور پتھر لے کر اس کو ایسے ہی پھینک رہا ہو، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں۔ یا رات کو بستر پہ جائے اور اپنا موبائل نکال کے کبھی اس پہ ایک چیز دیکھ رہا ہے، کبھی دوسری چیز دیکھ رہا ہے، کبھی تیسری چیز دیکھ رہا ہے، ایک بے مقصد سا کام ہو رہا ہے اس کے اندر۔ یہ لایعنی زندگی ہے دوستو۔ ایک مسلمان کی زندگی فارغ نہیں ہے، یہ تو متحرک زندگی والا ہے، ہر وقت مصروف زندگی ہے، اس میں بیٹھنا نہیں ہے۔ لیکن آج میرے عزیزو دوستو بزرگوں، سب سے زیادہ ہم اللہ کی جس نعمت پہ ظلم کرتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں وہ زندگی کے یہ قیمتی اوقات اور لمحات ہیں جو ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اشعار ہیں عبرت کے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتاً یہ ایک دن جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو عمر کو تشبیہ دی کس سے؟ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، برف ہے، یہ برف کی طرح ہے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت میں نے ایک بچے سے سمجھی، کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے وہ میں نے ایک بچے سے سمجھی۔ کہ میں ایک دن بازار میں نکلا، دیکھا ایک بچہ وہ ایک ریڑھی چلا رہا ہے اور چیخ کر پکار کر لوگوں سے کہہ رہا ہے، اے لوگوں آ کر خدا کے لیے مجھ سے میرا یہ سودا خرید لو، اگر تم لوگوں نے دیر کر دی تو میرا تو سارا سرمایہ ضائع ہو جائے، دیر نہ کرو آ جاؤ۔ تو میں حیران ہوا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے؟ تو دیکھا اس نے ریڑھی پر کیا رکھی ہوئی تھی؟ برف رکھی ہوئی، کہ برف اگر جلدی نہیں خریدی تو وہ برف کیا بن جائے گا؟ پانی بن جائے، ختم ہو جائے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت اس بچے نے سمجھائی کہ ہماری زندگی اس برف کی طرح ہے، اگر وقت پر اس کی حفاظت نہیں کی یہ اسی طرح ضائع ہو جائے گی جیسے برف پگھل کے پانی بن جاتا۔ تو زندگی تو برف کی طرح دوستو ہے، پگھل رہی ہے، اور ہر لمحہ اس کا ہمیں ہمارے مقصد اصلی کی طرف لے جا رہا ہے، مکان اصلی کی طرف لے جا رہا ہے، منزل اصلی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایک دن گزرتا ہے، زندگی کا ایک دن کم ہوا، بڑا نہیں۔ اس لیے ہم تو کہتے ہیں بھئی کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں آج میری سالگرہ ہے۔ کیا مطلب؟ میں 1 سال بڑا ہو گیا، میں 1 سال بڑا ہو گیا۔ تو اللہ والے کیا کہتے ہیں کہ یہ نادانی ہے، 1 سال کم ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، اس لیے کہ جتنی زندگی لے کر آیا تھا وہ تو اللہ نے لکھ دی ہے نا، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے۔ جب 1 سال گزرتا ہے تو اس میں سے 1 سال کیا ہو گیا دوستوں؟ کم ہو گیا۔ وہ تو یہ تو باطل، چونکہ دنیا کے اسباب پر
یقین لگا کر بیٹھا ہوا ہے. اس نے ہمیں بھی یہ سکھا دیا، ہمیں بھی یہ جملہ سکھا دیا کہ بھئی جب سال گزرے تو برتھ ڈے مناؤ، سالگرہ مناؤ، اور یہ کہہ کر مناؤ کہ میں 1 سال اوپر چلا گیا، اضافہ ہو گیا. اضافہ نہیں ہوا. ایک صاحب ایمان سمجھتا ہے کہ سال کے گزرنے نے میری زندگی میں اضافہ نہیں کیا بلکہ کمی کر دی. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی آج حفاظت کی، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی اس کی بہت بڑی ضرورت ہے. ہمارے یہ اوقات ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو جاتے ہیں، ہم اس کی کوئی حفاظت نہیں کرتے، کوئی اس کو قیمتی نہیں بناتے، کوئی اس کو کارآمد نہیں بناتے. لہو و لعب میں، لغویات میں، فضولیات میں، بیکار کے کاموں میں پڑھ کر ہمارے یہ اوقات ضائع ہو جاتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت کے مراتب ہیں. ایک جنتی دیکھے گا کہ ایک اوپر والا جنتی بڑے عیش و عشرت کے اندر ہے اور اس کے پاس اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں، تو یہ سمجھے گا کہ شاید اس نے دنیا میں بڑی محنت کی ہے، یہ مجھ سے جبھی تو اتنا آگے نکل گیا کہ آج مجھ سے اوپر ہے. تو یہ فرشتے سے پوچھے گا کہ اس اوپر والے جنتی نے وہ کون سا عمل کیا ہے کہ یہ آج اتنے انعام و اکرام کے اندر ہے، مجھ سے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ فرشتہ کیا کہے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ اس سے کہے گا کہ تیرے اور اس کے اعمال میں فرق صرف ایک سبحان اللہ کا ہے. تیری زندگی میں ایک سبحان اللہ اس سے کم ہے، اس کے پاس زیادہ ہے. اس ایک سبحان اللہ کے جو اخلاص سے کہا گیا، اس کی وجہ سے وہ ایک جنت تم سے اوپر چلا گیا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی جب اوپر والے جنتیوں کو دیکھیں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال جس کو ہم دنیا میں حقیر سمجھ کے چھوڑ دیتے تھے، آج اس کی وجہ سے اس کی کیا شان ہے، تو یہ حسرت کرے گا، افسوس کرے گا. آج تو ہمارے پاس موقع ہے، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ دماغ، یہ زبان، یہ اعضاء صحیح سالم ہے، یہ جسم کارآمد ہے، یہ کام کر رہا ہے، زبان بول سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو کام میں نہیں لاتے، ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں شاید اس وقت کا جب یہ میرا جسم شاید میرے اختیار میں ہی نہ ہو. پھر میرا دل بہت کرے کہ میں مسجد چل کر آؤں، نہیں آ سکوں. دل کرے گا کہ بھئی اب بیٹھ کر تلاوت کر لوں، لیکن اعضاء، قوہ، صحت وہ ساتھ نہیں دے رہی ہوگی. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں اور عزیز طلباء، زندگی کی اس نعمت کی آج صحیح قدردانی کی ضرورت ہے. جنہوں نے اپنی زندگی کی حفاظت کی، اوقات کی حفاظت کی، لمحات کی حفاظت کی، ان کا فیض اللہ پاک نے عام فرمایا، عام فرمایا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے انسان گزرے اور ہمارے تمام اکابر دیوبند کے شیخ ہیں، تو وہ ایک دفعہ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اپنے شاگرد حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. کبھی وہ تو بڑے لوگ تھے، جو بڑا ہوتا ہے وہ ہر ایک کی ترتیب سمجھتا ہے، قدر و منزلت سمجھتا ہے. تو جب وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت تھانوی بڑے خوش ہو گئے، اس لیے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج زیادہ میل ملاقات کا نہیں تھا، کم گو، اس لیے بیان نہیں فرماتے تھے مجمع، بہت کم. اب وہ حضرت تھانوی کے پاس آئے تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. آج میرے استاذ آئے ہیں، میرے شیخ آئے ہیں، وہ خوشی سے سمائے نہیں، پھولے نہیں سمائے. تو حضرت شیخ الہند کو اپنے استاذ کو لا کر اپنے حجرے میں بٹھایا، لیکن
دوسری طرف آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں یہ جو مبارک سلسلہ اللہ پاک نے دنیا میں چلایا ہے، جس کی برکتیں ہیں آج، اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت حکیم الامت کی، ایک ایک لمحے کو نظام الاوقات کے ساتھ چلاتے تھے، ایک ٹائم ٹیبل، یہ نہیں کہ جو کام جیسے ہو گیا ہو گیا، تو ہر چیز کا ایک وقت طے تھا کہ بھئی یہ مہمانوں سے ملاقات ہے، یہ کھانے کا وقت ہے، یہ تلاوت کا ہے، یہ تسبیحات کا ہے، یہ خانقاہ کا ہے، اور یہ خط و کتابت کا ہے، لوگوں کے خطوط کا ہے، ہر چیز طے تھی۔ تو اس میں سے ایک وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص کیا، کس کے لیے؟ تصنیف کے لیے، کچھ نہ کچھ لکھنا ہے۔ حضرت تھانوی اللہ پاک نے ان سے تفسیر، حدیث، فقہ، مسائل، ہر چیز کی خدمت۔ تو ایک وقت دن کا خاص تھا کہ بھئی یہ تصنیف کا ہے، کچھ لکھنے کا ہے۔ اب آج استاذ تشریف لے آئے حضرت شیخ الہند، اور آہستہ آہستہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جو حضرت تھانوی کے لکھنے کا ہے، تو وہ چیز بھی سوار ہے دماغ پہ، کیا کریں؟ تو اب جھجک ہوئی کہ اتنے عرصے بعد استاذ تشریف لائے ہیں اور میں جا کر اپنے استاذ سے کہوں کہ جی حضرت یہ تو میرے کام کا وقت ہے، تو بے ادبی ہے۔ لیکن وہ سمجھتے تھے، ان کی تربیت کے بنے ہوئے لوگ تھے نا، تو خاموشی سے جا کر عرض کی کہ حضرت آپ تشریف لائے ہیں، دل تو نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے سے اٹھوں، لیکن یہ جو وقت ہے آگے، تو یہ میرا تحریر کا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں جا کر تھوڑا سا اپنا وہ کام کر دوں تاکہ معمول نہ ٹوٹ جائے، معمول نہ ٹوٹے۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا بھائی بالکل بالکل آپ جائیں، ہماری وجہ سے آپ کے کام کا حرج نہ ہو، وہ کام آپ کر کے آئیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں آیا تو میں نے کیا کیا، جو عام ترتیب تھی کہ 1 گھنٹہ لکھنے کا ہے وہ تو نہیں کیا کہ استاذ آئے ہوئے، لیکن کیا کیا، ایک کاغذ لیا، اس پہ 2 3 4 لائنیں جو تصنیف کا کام تھا وہ کر لیا، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں آج کا معمول پورا ہو جائے، ورنہ کل اس میں سستی نہ پیدا ہو جائے۔ معمول پورا کیا اور اس کو پورا کر کے پھر فرمایا میں اپنے استاذ کی خدمت میں۔ تو آج جو اللہ پاک نے ان کے نام کو زندہ کیا ہے اور ان کے لکھے ہوئے مسائل، ان کی لکھی ہوئی باتیں، وہ علماء بطور دلیل پیش کرتے ہیں، جن کا نام سند بن گیا، پھر اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی ان کے پاس کیا حوالہ ہے، ان کے پاس کیا دلیل ہے۔ ایسے باکمال لوگ جو اللہ پاک نے تیار فرمائے اور جو اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کی، وقت کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا گناہ وہ شخص کرے گا کہ جو دن بھر کے معمولات میں سستی دکھائے، اس لیے کہ جو معمولات کو پورا کرتا ہے، فرمایا اس کے پاس گناہ کے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔ جس سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنے دن بھر کے معمولات کو ادا نہیں کر رہا۔ یہ بڑوں کی باتیں کیا کہہ رہی ہے دوستو؟ آج ہمیں نقصان کون سی چیز دے رہی ہے؟ ہم اپنی زندگی کی اوقات کی قدردانی نہیں کر رہے دوستو، اس کو فضولیات میں، بیکار کاموں میں لگ کر بہت آسانی کے ساتھ گھنٹوں کے گھنٹے وہ ہمارے ضائع ہو جاتے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ہر ساتھی اس بات کی نیت کریں، عزم کرے، ارادہ کرے کہ جتنی زندگی کی سانسیں باقی ہے، جتنے اوقات باقی ہے، جتنے سال، مہینے، دن باقی ہے، اس ایک ایک لمحے کی ہم بھرپور حفاظت کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، یہ نیت کریں اور اپنی زندگی کو ایک نظم الاوقات دیں، ایک ترتیب دیں، ایک نظم اور سلیقہ دے دیں۔ جیسے بکھرا ہوا گھر اچھا نہیں لگتا اور بکھرا ہوا باورچی خانہ اچھا نہیں لگتا، اسی طرح انسان کی منتشر اور بکھری ہوئی زندگی جو ہے یہ اچھی نہیں لگتی دوست۔
انسان نظم کے ساتھ چلے، اوقات کو ترتیب دیں. آپ نے صبح فجر کے لیے کب اٹھنا ہے، پھر فجر کے معمولات کیا ہیں، دوپہر کے معمولات کیا ہیں، عصر کے کیا ہے، مغرب کے کیا ہے، عشاء کے کیا ہے. یہ کوئی مشکل چیز نہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بھئی یہ تو ایک نیا کام ہو گیا، بھئی اب یہ بھی ہم بنائیں کہ مجھے ظہر کے بعد کیا کرنا ہے، عصر کے بعد کیا کرنا ہے، مغرب کے بعد کیا کرنا ہے، عشاء کے بعد. مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ آج تک کیا نہیں، شیطان اس طرف لانا نہیں چاہتا. ورنہ دنیا کے بہت سارے کام ہم صبح ناشتہ وقت پہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، شام کی چائے پیتے ہیں، رات کا کھانا کھاتے ہیں. ایک دن کھانا نہیں، شام کی چائے ایک دن چھوٹ جائے تو سارا دن سر پکڑا ہوا. ہر ایک سے کہیں گے آج سر درد سے پھٹ رہا ہے. کیا ہو گیا؟ وہ شام کی چائے نہیں پیے جی. ایک چائے کا معمول ٹوٹ جائے تو سر میں درد ہے. لیکن ساری زندگی کے معمولات قضا ہو رہے ہیں، اعمال قضا ہو رہے ہیں، ماتھے پہ بل بھی نہیں آتا. اس لیے کوئی اوقات زندگی ضائع ہو رہے ہیں. تو زندگی کو ایک نظام الاوقات کے ساتھ، ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ، ایک ایک لمحے کی حفاظت کے ساتھ ہم اس ترتیب پر اپنی زندگی کو لائیں گے. یقین کریں خود بخود گناہوں سے بچنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو، ہمت اندر اللہ پاک دے دیں گے. پھر انسان کے لیے اعمال پہ آنا آسان، ذکر کی پابندی آسان، تلاوت کی پابندی آسان، اور سب سے بڑھ کر گناہوں سے بچنا آسان. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تم کراؤ تو دیر زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ مشائخ کی خدمات شریفہ پڑھے جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد مختصراً ذکر ہوگا، پھر دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات یا کافی اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات
يا دافع اللهم يا دافع البلاء 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 3 مرتبہ پڑھے یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 3 مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
3 مرتبہ پڑھے یا لطیف ہو یا خبیر ہو یا ودود ہو یا شکور ہو، یا لطیف ہو یا خبیر ہو یا ودود ہو یا شکور ہو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کے قبر اطہر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو، خصوصاً انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ، مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ کرام کو، اپنے تمام مشائخ کو، اپنے تمام بزرگوں کو، اعزاء اقارب کو، متعلقین کو، محبین کو، مخلصین کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، گردن کو جھکا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، خیالات کو یکسو کر لیں اور اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن سے صدا آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، اسے دنیا نے گھیرا ہے خدایا، اسے دنیا نے گھیرا ہے خدایا، تو اپنے ذکر کا شاغل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، پھنسا ہے دلدل عصیاں کے اندر، پھنسا ہے دلدل عصیاں کے اندر، تو اس طوفان کو ساحل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، رہے جو ذکر سے
ہر دم منور رہے، جو ذکر سے ہر دم منور، خدایا ایسا میرا دل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، رسول اللہ کے صدقے میں یا رب، رسول اللہ کے صدقے میں یا رب، ہمیں فردوس کے قابل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.